صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسر خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آج کی یہ محفل عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میں نے 2 احادیث طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور ایسی محبت کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک
دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک کہ کوئی مکمل طور پر ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارے دلوں میں عشق رسول ایسا ہو، محبت رسول ایسی ہو کہ تمہارے دلوں کا عشق رسول جب تمہاری زندگی سے ظاہر ہو، تمہاری گفتگو سے ظاہر ہو، تمہارے بول چال سے ظاہر ہو، تمہارے اعمال سے ظاہر ہو، تو تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر جب تک لوگ تمہیں پاگل نہ کہہ دیں اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور ایسا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لوگوں نے معاذ اللہ پاگل کہا. اللہ نے جب قرآن میں فرمایا آمنو کما آمن الناس کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لاتے ہیں. یہ الناس سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. حالانکہ الناس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائیں، تو یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام کی ذات ہے جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. تو منافقین نے کیا کہا؟ آمنو کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح، معاذ اللہ ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے. آخر منافقین نے یہ جو جواب دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. لیکن صحابہ کو کیا کہہ رہے؟ صفی کہہ رہے، بے وقوف کہہ رہے، پاگل کہہ رہے. کیوں؟ نماز پڑھنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا، روزہ رکھنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا، حج کرنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا. تو یہ صحابہ کرام کو منافقین نے پاگل ہونے کا طعنہ کیوں دیا، بے وقوف ہونے کا طعنہ کیوں دیا؟ تو وہ صحابہ کرام کی ان اداؤں کو دیکھتے تھے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ وضو پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنے سینے پہ ملتا، اور وہ پانی کا تبرک لینے کے لیے ایک دوسرے سے ایسی سبقت لے جاتے، یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ نہ پڑے، آپس میں اختلاف نہ ہو جائے. اس طریقے سے حضور علیہ السلام اگر تھوک دیتے تھے تو حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک، حضور کا تھوک مبارک وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نالین اتارتے تھے تو وہ نالین کو زمین پہ رہنے نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ نالین اٹھا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھتے تھے. بلکہ ایک صحابی تو ان کو صاحب نال ہی کا لقب دیا گیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بڑی آستین کے کپڑے سلانے لگے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نالین کو اتار دیتے تو وہ اپنے ہاتھوں میں نالین کو لے لیتے اور آستین میں چھپا لیتے، اور جتنی دیر تک حضور علیہ السلام مصروف رہتے وہ نالین کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر یوں بیٹھے رہتے. ان اداؤں کو منافق کہتے، یہ تو پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں. لیکن اللہ نے صحابہ کی اسی دیوانگی کو قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور فرمایا او منافقو تمہارا ایمان قبول نہیں ہے کیونکہ تم نبی سے عداوت رکھتے ہو. وہ ایمان تو اس کا قبول ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، سعد و سعید کہتے ہیں، طلحہ و زبیر کہتے ہیں. میرے محبوب کے صحابہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا اے ابن مسعود تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نبی پاک کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہتا، حضور کی نالین کو سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا عشق تھا. آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ صفات دی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر اللہ اپنے محبوب پر قرآن کو نازل نہ بھی کرتا، اگر اللہ اپنے محبوب پر قرآن کو نازل نہ بھی تو بھی لوگ حضور کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے.
اتنا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا۔ مولائے کائنات سیدنا شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال، حضور کے رخسار، حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ حضور جب دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا، دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ اللہ اکبر، دیکھنے والا پہلی مرتبہ جب آقا کو دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتا تو پھر وہ حضور پر جو وہ قربان ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر کے میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ دیکھا اور اوپر آسمان پہ چاند چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو آپ نے شعر پڑھنا شروع کیا، کہا اے آسمان کے چاند تو خوبصورت ہے ہی، لیکن تو صرف رات کو چمکتا ہے، جب سورج کی موجودگی ہوتی ہے تو نہیں چمک سکتا، تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمک سکتا۔ دیکھ میرا چاند جو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ شعر سنا تو مسکرا کر کے فرمایا، عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو ام المومنین نے عرض کیا، جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، حضور کی خوبصورتی کا عالم۔ آئیے حضور کے حسن پر لوگ کیسے فدا تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر ایک تجارتی قافلہ آیا، لوگ مال تجارت لے کر کے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صبح کے ٹائم مدینہ طیبہ کے باہر خبر ملی کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے اور ان کے پاس کچھ انوکھی چیزیں ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام گئے تو دیکھا تو ایک اونٹ پسند آیا، ایک اونٹ اچھا لگا تو سرکار علیہ السلام نے کہا، فرمایا کتنے میں دو گے؟ انہوں نے کہا اتنے من کھجور کے عوض میں یہ اونٹ دے دیں گے۔ اب چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو بظاہر صرف سامان دیکھنے گئے تھے، وہ کھجوریں تو حضور ساتھ لے کر کے نہیں گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے قیمت طے کر لی اور قیمت طے کرنے کے بعد قافلے کا جو سردار تھا اسی کا وہ اونٹ تھا، اس قافلے کے سردار سے کہا کہ اتنے من کھجور جو ہے شام کو ہم آپ کو لا کر دے دیں گے، اگر آپ اونٹ دے دو تو ہم لے کر جائیں۔ اس نے کہا لے جاؤ، اس نے کہا لے جاؤ۔ جب وہ اونٹ دے دیا اور آقا علیہ السلام شام کے وعدے سے اونٹ لے کر کے چلے اور نکل گئے تو قافلے والوں میں آپس میں تھوڑی سی مچ ہو گئی، تھوڑی سی چیمے گوئیاں ہو گئی۔ انہوں نے کہا ارے سردار تیری عقل تو نہیں گئی، تو نے ایک اجنبی آدمی جس سے نہ جان نہ پہچان، تو نے اس کو اونٹ دے دیا اور شام کے وعدے سے دیا، وطن اس کا، علاقہ اس کا، لوگ اس کے، اگر وہ نہ آیا تو پھر تو قیمت کیسے وصول کرے گا؟ تو قیمت کیسے وصول کرے گا؟ اور اگر تو وصول کرنے اب جائے گا اس کے شہر میں تو شہر میں تو ہر آدمی اپنے علاقے کے اندر کہتے ہیں، لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اپنے شہر میں تو چوہا بھی شیر بنتا ہے۔ بھائی ہر آدمی اپنے علاقے کا کنگ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، چاہے اس کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تو کہا کہ اگر تو وصول کرنے کے لیے جائے گا اور اس شخص نے دینے سے انکار کیا تو اس کا کیا کر لے گا؟ جو سردار تھا قبیلے کا، اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوگی، میں نے کیسے دے دیا اس شخص کو بغیر کسی قیمت لیے ہوئے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی ایک عورت، اس نے خیمے سے سر نکالا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ شام کو وہ شخص ضرور قیمت لا کر ادا کرے گا، شام کو وہ شخص ضرور قیمت لا کر ادا کرے گا، اور اگر وہ قیمت لا کے ادا نہ کرے میں وعدہ کرتی ہوں کہ پوری قیمت میں دوں گی۔
लोगों ने कहा, ए खातून, तू हमारे कबीले की औरत है, जब इस कबीले के मर्द उस शख्स को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो तू कैसे जान पहचान उससे करने लगी? और तूने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि अगर वो शाम को ला कर नहीं देगा तो तू देगी? तो उस औरत ने कहा, जब तुम लोग उससे डील कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सौदा कर रहे थे, तो मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। अल्लाह की कसम, वो चेहरा ऐसा चेहरा है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और जब शाम हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो वादा जो किया था उस वक्त बराबर वो रकम अदा फरमा दी। इसका मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखने वाले ये बात का फैसला कर लिया करते थे। बल्कि एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई हुजूर के हुस्न पर, हुजूर की खूबसूरती पर। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा में नबुव्वत का ऐलान किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी खूबसूरती थी वो भी हमारी तरह नहीं थी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो हम लोग जब नींद से उठते तो चेहरे पे नींद का असर नजर आता है, हल्की हल्की सी सूजन होगी, चेहरे पे कुछ मलाल से आसार होंगे, कभी कभी आंखों में कुछ जाता है, कभी कभी सुस्ती के आसार चेहरे से नजर आते हैं। लेकिन कभी सहाबा किराम फरमाते हमने नहीं देखा, जब भी आका नींद से बेदार होते थे नींद का असर हुजूर के चेहरे पे कभी नहीं होता था। और जब नींद से बेदार होते तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने नबी ये पाक के सर में कंघी की है, हुजूर की आंखों में किसी ने सुरमा डाल दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने से खुशबू आती थी। सहाबे किराम जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ढूंढना चाहते थे, तलाश करना चाहते थे, तो पूछते नहीं थे कि हुजूर कहाँ है, जिधर से ताजा खुशबू आती थी उन्हीं गलियों में चले जाते थे और रसूलुल्लाह को पा लिया करते थे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस्म अक़दस से खुशबू आती और वो खुशबू सिर्फ मोमिनों को आती, वो खुशबू सिर्फ मोमिनों को, काफिरों को नहीं आती थी। तो सहाबा कहते हैं हमने मुश्क में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो खुशबू हुजूर के पसीने में आती थी। बल्कि कभी कभी शादियों में दुल्हनों को जब इत्र मयस्सर नहीं आता, वो गरीब दुल्हनों की अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, कि जब उन गरीब दुल्हनों को खुशबू नहीं मिलती थी और लोग आकर कहते थे या रसूल अल्लाह खुशबू नहीं है, तो हुजूर अपना पसीना अता कर देते थे और वो पसीना दुल्हने बतौर खुशबू इस्तेमाल करती थी। बल्कि एक हदीस पाक में आता है हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के पास आई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खुशबू की जरूरत है। तो दोपहर का वक्त था और चमड़े के बिस्तर पे हुजूर लेटे हुए थे और खुले मुंह की शीशी में उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम का पसीना जमा करना शुरू किया और फिर वो खुशबू एक दुल्हन को दी गई। दुल्हन को एक मर्तबा वो खुशबू हुजूर के पसीने की लगी तो उसकी नस्ल में जितनी औलाद पैदा हुई उन सब पर उस खुशबू का असर मौजूद था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सोचे जरा अपने नबी की शान क्या है। आपने अजमत मुस्तफा का उन्वान रखा है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिसके पसीने में ऐसी खुशबू आती हो कि अगर वो दुल्हन को लग जाए तो उसकी नस्लें महकने लगे, उसका खानदान महकने लगे। कोई ऐसा इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया। कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसको अल्लाह ने हर एतबार से हुस्न दिया, सूरत के एतबार से, सीरत के एतबार से, हाथों के एतबार से, आंखों के एतबार से, जबान के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ने उनको हुस्न अता फरमाया। तो जब मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया, बड़ा हंगामा था। मक्के के लोग बड़ी शैतानत करते थे, बहुत मुखालफत थी। आपने सुना होगा पत्थर मारा जाता था, इतनी अजीम हस्ती को पत्थर मारे जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इतना सताया गया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपना घर छोड़कर हजरत अरकम के घर में दार अरकम में पनाह लेने पर जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
आका पनाह लेनी पड़ी। ये तो नहीं कह सकता कि पनाह लेने पे मजबूर हुए, मेरे आका तो कभी मजबूर नहीं थे, वो तो मालिक व मुख्तार है, लेकिन हालात ऐसे बने। यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए। आज हम नमाजों को छोड़ देते हैं, आज हम नमाजों को तर्क कर देते हैं, आज हम दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक देते हैं, आज हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पीठ के पीछे डाल चुके हैं। गाने आज हमारी पहचान बन चुके हैं। फिल्मों के लिए वक्त है, इबादत के लिए वक्त नहीं है। फिल्मों के लिए वक्त है, मुस्तफा जान रहमत के फरामीन पर अमल करने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, ये जो दीन हमारे घरों तक पहुंचा है, ये इस्लाम हमारे घरों तक पहुंचा है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। अल्लाह के नबी ने बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी तकलीफें उठाई है, बहुत सताया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को, मेरे आका के सहाबा को, आपको मालूम होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाए जाते थे और कभी कभी मेरे नबी को चोट आती वजूद पाक में, वजूद नाज़मीन में चोट आती, तो अल्लाह के नबी के घर में उस चोट पर कपड़ा बांधने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं होता, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा अपना दुपट्टा फाड़कर हुजूर के जख्मों पर कपड़ा बांध दिया करते। हम लोग एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाना खाते हैं और अल्लाह के नबी के फरामीन के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी कभी 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मेहनतें ये थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, 1 महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। फिर दूसरे महीने का चांद तुलू होता, वो भी खत्म हो जाता, रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। और तीसरे महीने का चांद तुलू होता, कभी कभी वो भी खत्म हो जाता और रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हम 2 काली चीजों पर गुजारा करते थे, या तो हम खजूर खा लेते और उस पर पानी पी लिया करते, या फिर कभी कभी बकरी के दूध पर गुजारा हो जाता। इतनी मेहनतें की अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आज ये उम्मत और बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका हुजूर की मेहनतों को महसूस नहीं कर रहा है। आज बहुत आसानी के साथ लोग अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल देते हैं। देखो कितने लोग हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो दीन पर अमल करते हैं। अफसोस की बात तो ये है, फिल्म में अगर देखेंगे कि हीरो ने ये किया तो वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये किया तो वो करने में लोगों को शर्म आती है। इश्क रसूल का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं गुनाहों में। आज मुसलमान जवानों की जिंदगी रातों को अय्याशियों में गुजर रही है, कोई शराब के अड्डे पर, कोई जिना के अड्डे पर, कोई जुए के अड्डे पर। अल्लाह अकबर, जिंदगी जो अल्लाह ने दी है मुसलमानों, वो पहली और आखिरी मर्तबा दुनिया की जिंदगी दी है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे और जब मर जाएंगे इसके बाद फिर कभी दुनिया में आना नसीब नहीं होगा। सोचो अल्लाह के नबी की मेहनतों को सोचो, जो दीन हुजूर ने पहुंचाया कितनी मेहनत से है। बल्कि आपको बताऊं, बात निकली है तो बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस दीन की तबलीग में रुकावट डालने के लिए 3 साल तक कैद कर दिया गया था। 3 साल तक एक घाटी में कैद किया गया था। उस घाटी को शाब अबी तालिब कहते हैं। और हुजूर के अहले बैत और कुछ खास सहाबा के साथ हुजूर को कैद किया गया, सोशल बाइकाट किया गया और कहा गया कि मोहम्मद अरबी को कोई चीज बेची ना जाए और उनके साथियों से कोई चीज खरीदी ना जाए। यहां तक के सहाबा फरमाते हैं कि हज़रत जाफर तैयार ने कहा कि जो लोग घाटी में कैद थे उनकी हालत ये थी कि वो दरख्तों की पत्तियां चबाकर जिंदगी गुजारते थे। कभी कभी सहाबा की पोजीशन ये होती कि पैरों से अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो उसी को उठा करके चबा लेते। 3 साल तक इस हालत में अल्लाह के हबीब के सहाबा और अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग कैद हुए थे उनका ये हाल था। लेकिन आज बहुत आसानी के साथ हम सब दीन से दूर होते जा रहे। डॉक्टर कह दे कि आपको शुगर की बीमारी है तो हम 1 मिनट में मिठाई छोड़ सकते जान बचाने के लिए, लेकिन ईमान बचाने के लिए हम गुनाह नहीं छोड़ सकते।
اگر ڈاکٹر کی بات پہ عمل نہیں کریں گے جان جا سکتی ہے، حضور کی بات پہ عمل نہیں کریں گے ایمان جا سکتا۔ اس لیے کہ گناہ انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتا ہے، گناہ کی نحوست انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آج ہم اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں، میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ۔ ہم نے کبھی سوچا حضور نے کتنی محنت کی؟ جب اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نکلتے اور پیچھے پیچھے ابو جہل نکلتا اور کہتا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تکذیب کرتا، حضور کو جھٹلاتا، حضور علیہ السلام و تسلیم کو اذیت دی جاتی۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ مکے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ محمد کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حضور علیہ السلام کی لوگوں نے تکذیب کی، حضور کو جھٹلایا۔ وہاں پر ایک بہت بڑے تاجر مکے میں آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت طفیل ابن عمرو دوسی۔ طفیل کو لوگوں نے کہا، بالخصوص ابو جہل نے کہا کہ اے طفیل، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس لیے تم کبھی اس کے قریب مت جانا، ورنہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، تم اپنے دین سے دور ہو کر کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاؤ گے۔ طفیل اتنے ڈرے سہمے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ اپنے کانوں میں کاٹن ڈال کر، کپاس ڈال کر مکے میں پھرتے تھے اور ڈرے سہمے رہتے تھے کہ میں کبھی محمد کو دیکھ نہ سکوں، ان کی آواز کو کبھی سن نہ سکوں۔ طفیل کہتے ہیں جتنے دن میں تجارت کا مال لے کے مکے میں رہا، اتنے دن تک میں محمد عربی سے دور رہا، نہ ان کو سنوں گا نہ ان کو دیکھوں گا۔ بالآخر جب میرا تجارت کا مال ختم ہو گیا تو میں نے سوچا اب کل میں اپنے وطن جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، کب نہیں آؤں گا، اس لیے طفیل نے یہ کیا، رات کو آدھی رات کے بعد نکلے اور سوچا کہ سب مکے والے بھی سو گئے ہوں گے، محمد عربی بھی سو گئے ہوں گے، میں کعبے کا چپکے سے طواف کر لوں اور صبح کو روانہ ہو جاؤں، نہ محمد عربی سے ملاقات ہوگی، نہ ان کی بات سنوں گا، نہ اپنے مذہب کو چھوڑوں گا، اپنے پرانے مذہب پہ قائم رہوں گا۔ اتنی شدت تھی لوگوں کی شرک اور کفر میں۔ کہتے ہیں طفیل جیسے ہی میں نے مطاف حرم میں قدم رکھا، ایک خوبصورت سی آواز آئی، ایک حسین و جمیل سی آواز آئی اور میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز نے میرے کانوں میں ایسا رس کھولا کہ میرے دل نے بے ساختہ کہا جب آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ کلام بھی خوبصورت تھا، آواز بھی خوبصورت تھی، لیکن ابھی صورت میرے سامنے نہیں تھی۔ میں مشتاق ہو گیا، میں بے چین ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا۔ کلام اتنا اچھا ہے، آواز اتنی اچھی ہے، صورت والا کیسا ہوگا؟ تو جیسے ہی میں گیا تو میں نے دیکھا، واللہ میں نے ایسی شکل صورت کسی کی نہیں دیکھی تھی، اتنا انسان اپنی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو طفیل کہتے میں گیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا طفیل مجھے کو محمد کہتے ہیں، مجھے کو محمد کہتے ہیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ تو میں نے پوچھا آپ کس کی بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نماز کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں، سچائی کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں۔ تو طفیل کہتے ہیں جو غلط پروپیگنڈا تھا اس کا سارا جھوٹا شیش محل میری نگاہوں کے سامنے چکنا چور ہو گیا، اور مجھے احساس ہوا میں نادان تھا کہ اب تک میں ان سے دور کیوں رہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کر دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی رعنائیاں تھی۔ ایسا نبی اللہ نے دیا، حسن و صورت بے مثال، سیرت بے مثال، علم بے مثال، لیکن افسوس ہم حضور سے ویسا عشق نہیں کرتے جیسا عشق صحابہ۔ میں چونکہ اپنی گفتگو بہت لمبی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اصل گفتگو آپ کو حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ جو ہمارے قائد اور ہمارے امیر ہیں ان سے سننا ہے، لیکن میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور سے عشق ویسا نہیں کرتے، محبت ایسے نہیں کرتے جیسی ہمیں کرنی چاہیے، جیسی کرنی چاہیے۔ کیوں؟
ہم نے دعویٰ کیا ہم عاشق رسول ہیں، ہم اس پہ درود بھی پڑھتے، نعتیں بھی پڑھتے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامی ہے، کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم دعویٰ عشق رسول کا کر رہے ہیں لیکن ہم عشق کر نہیں پا رہے۔ آپ کہیں گے عشق کیسے کرتے؟ ہم نے کہا ابھی تک ہم نے وہی بات نہیں کی۔ محبت کیسے کرتے؟ ہم نے ابھی تک وہ بات ہی نہیں کی۔ عشق کی بات کی لیکن عاشق نہ بن سکے، محبت کی بات کی لیکن محبت کرتے کیسے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ دیکھو جس سے عشق ہوتا ہے، پہلی بات دھیان سے سننا، یہاں سے وہاں تک، میری بہنیں بھی، میری مائیں اور بہنیں بھی، آج عورتیں بھی بے پردہ گھومتی ہیں، عورتیں بھی مردوں کے سامنے چلی جاتی ہیں، دوپٹوں کو عورتوں نے بھی مفلر بنا لیا ہے، باریک اور پتلے لباس آج عورتوں کے لیے فیشن بن چکے ہیں۔ عورتیں نہیں سوچتی کہ لوگوں نے تو ہمیں زندہ دفن کیا تھا، جس نے ہماری زندگی بچائی وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اسی ہندوستان میں شوہر کی چتا پر عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا، جس نے بیواؤں کو پھر سے سہاگن ہونے کا شعور عطا کیا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، ہم سب کے آقا و مولا ہے۔ تو ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن کبھی عشق کرنا نہیں سیکھا۔ جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے، محبوب کے دل کا خیال کرتا ہے، اور وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب کا دل دکھے، جس سے محبوب کے دل تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم جو گناہ کرتے ہیں، گناہ، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں تم چاہے کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو لیکن وہ چھوٹا گناہ بھی اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب جو گناہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائے کیا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور آپ سوچو جو شخص ماں کا دل دکھائے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ شہید ہو جائے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے ماں کا دل دکھایا۔ بتاؤ جب ماں کا دل دکھانے والا شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا تو جو نبی کا دل دکھائے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو اپنے نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ کلمہ مرتے وقت کیسے آئے گا؟ ہم اپنے نبی کا دل نہیں دکھا رہے؟ بولو جب ہم گناہ کرتے ہوں گے تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کم سے کم یہ سوچ کر تو مسلمان گناہ چھوڑ دے کہ میرے گناہ قبر انور میں رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کہاں وہ نبی جس نے پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، اور کہاں ہم کہ آج پورا پورا دن پوری پوری رات ایسے کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو جنہوں نے واقعی رسول اللہ سے عشق کیا، آقا سے محبت کی، ان کو نبی کے دل کا کتنا خیال تھا، اور ہمیں نبی کے دل کا کوئی خیال نہیں۔ آئیے دل کے کانوں سے سنیں اور پھر سوچیں کہ میرے عمل سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں یا آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج اس محفل میں ہمیں کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیں گے لیکن آقا کے دل کو تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ کتاب التوابین میں ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم، جس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا، وہ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد حضور کے چہرے کی خوبصورتی اور آقا کے چہرے کا حسن دیکھا، تو حسن دیکھنے کے بعد وہ جوان حضور کے
قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل کر لے۔ اللہ کے حبیب نے اس جوان کو کلمہ پڑھایا، وہ جوان نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد آقا نے فرمایا اے جوان جاؤ اب اپنے کام دھام سے لگ جاؤ۔ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ایسا عشق ہو گیا، آپ سے ایسی محبت ہو گئی، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، اب میں آپ کے دہلیز پر پڑا رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر پہ پڑا رہنا چاہتا ہوں، آپ کے در پہ پڑا رہنا چاہتا ہوں، حضور اپنے آپ ہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کہیں جانا نہیں چاہتا۔ وہ جوان نے جب یہ کہا حضور علیہ السلام نے اس جوان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ روایتوں میں اس کا نام ابن عبد الرحمن کے حوالے سے آیا ہے۔ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے اپنے در پہ رکھ لیا۔ اب حضور علیہ السلام اس کو کسی کام سے بھیجتے، صحابہ کو بلانا ہوتا ابن عبد الرحمن کو بھیج دیتے، کبھی جانوروں کو چارہ ڈالنا ہوتا اس کو خدمت سپرد کر دیتے، یعنی اس سے چھوٹے بڑے کام لیے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابن عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ اور فلاں صحابی کو بلا کر کے لاؤ۔ ابن عبد الرحمن جیسے ہی اس صحابی کو بلانے کے لیے گئے تو راستے میں وہ چل رہے تھے، چلتے چلتے اچانک انہوں نے نظر ڈالی نہیں، اس جوان نظر پڑ گئی، عورت غسل کر رہی تھی اس کی نظر پڑ گئی اس جوان کی۔ اب اس کی تشریح تو نہیں کر سکتے نا کہ جب غسل کر رہا ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ غسل کر رہا ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ غسل کس حالت میں لوگ کرتے ہیں، کپڑے پہن کر تو غسل نہیں ہوتا نا۔ اس حالت میں ابن عبد الرحمن کی نظر پڑ گئی اور نظر پڑی، انہوں نے فوراً نظر پھیر لی، یعنی ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا اس کو بلکہ فوراً نظر پھیر لی۔ لیکن یاد رکھنا جس کے دل میں جتنا عشق ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے محبوب کا وفادار بھی ہوتا ہے اور فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ ہم نعرے والے عاشق ہیں، ہم کھانے والے عاشق ہیں، ہم عمل والے عاشق نہیں۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر پڑی اس عورت پر، اس کے جسم پر نظر پھیر لی، لیکن نظر پھیری تو دل میں جو عشق رسول تھا اس نے فوراً کچوکے لگائے، اس نے آواز دی ابن عبد الرحمن تو نے کیا کیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا دیدار کرتا ہے ان آنکھوں سے تو نے کیا دیکھ لیا؟ بس جب یہ تصور آیا کہ جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہے ان آنکھوں سے تو نے کیا دیکھ لیا، فوراً آسمان کی طرف نظریں اٹھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ میں نے کیا کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ فوراً توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر معافی نہیں ہو سکتی تو تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے اس گناہ کی خبر میرے آقا کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ میرے اللہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رونے لگا وہ جوان۔ سوچو، غور کرو، نظر ڈالی نہیں تھی، نظر پڑ گئی اور پھیر لی، یہ احساس ہم کیا کیا دیکھتے بلکہ کیا نہیں دیکھتے۔ سوچو، اس جوان نے عرض کی مولا مجھے معاف کر دے یا مجھے سزا دے دے، بلکہ اس نے اتنی بڑی بات کی جو چاہے سزا دے میں برداشت کر لوں گا لیکن محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں۔ پھر وہ رونے لگے، میں کیوں پیدا ہوا، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا اور نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ اب وہ بلانے بھی نہیں گئے، وہ واپس بھی نہیں گئے، وہ جوان ابن عبد الرحمن سیدھا جنگل میں چلے گئے۔ ایک ہی کام ہے، رونا رونا، صرف رونا، اور کیا روک کے بول کے روتے، اے اللہ میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب ہونے دے ورنہ ان کو بہت تکلیف پہنچے گی، ان کا دل دکھے گا، ان کا دل ٹوٹے گا، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ وہ حضور کے دربار میں نہیں آتے، اپنے گھر نہیں جاتے،
نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ایک ہی دھن ہے، اللہ مجھے معاف کر یا سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوتا کہ میں سود کھا رہا ہوں، میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں ناپتول میں کمی کر رہا ہوں، میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں عورتوں پہ بدنظری کر رہا ہوں، فلمیں دیکھ رہا ہوں، میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں داڑھی بڑھا کے گٹروں میں پھینک رہا ہوں، میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا جو نبی رات رات پر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، آج ہم ان کا دل دکھا رہے ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کلمہ پڑھ کے ہم کر کیا رہے ہیں؟ عشق رسول کا دعویٰ اور اتنا گھناؤنا جرم کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر سوچو الیاذ باللہ، جب کوئی مسلمان شراب کی بوتل لے کر اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب کوئی مسلمان زنا کے اڈے پہ جا کے زنا کرتا ہو، بدکاری کرتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ نبی مر کے مٹی میں نہیں مل جاتا، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ حضور کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اللہ نے ان کو باخبر رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتے ہیں، وہ قبر کے پیٹ میں رہ کر کیا ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہمارے اعمال کو نہیں سنتے؟ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا ہے، ان کے دل کا کچھ تو خیال کرو۔ وہ جوان جنگل میں جا کے ایک ہی کام ہے، رونا رونا، صرف رونا۔ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے بھی نہیں، صحیح معنی میں وہ گناہ نہیں تھا، لیکن عشق ہوتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ 40 دن ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر ابن خطاب، فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو کہا، اے سلمان اور عمر، ابن عبد الرحمن وہ فلاں جنگل میں 40 دن سے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کا مطلب کون کہاں ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کس کی ذات اور احوال چھپ سکتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جاؤ ابن عبد الرحمن کو لاؤ۔ فاروق اعظم سلمان فارسی اس جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ابن عبد الرحمن کو ہمارے بھائی کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، البتہ میرے اس جنگل میں 40 دن سے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کوئی دیوانہ آ گیا ہے جنگل میں، اور وہ دیوانے کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، اور وہ عشق کرنے والے دیوانے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، بس وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ ایک ایسا دیوانہ میں جانتا ہوں جس کو عشق ہوا ہے کسی سے اور اس سے گناہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس وہ روتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، جب مجھے جو چاہے تو سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ اور پھر وہ بالوں کو پکڑ کے کہتا ہے میں پیدا کیوں ہوا، میں دنیا میں کیوں آیا، کاش میں دنیا میں نہ آتا، نہ مجھ سے گناہ ہوتا، نہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا وہ کہاں یہ نہیں بتا سکتا، جب رات تاریک ہو جاتی، دیر گزر جاتی رات کو، تو وہ غار سے نکلتا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے روتا۔ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا، 40 دن ہو گئے اس کا یہی حال، اس کی یہی کیفیت ہے۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو رات کا انتظار کرو، رات ہوگی وہ جوان تمہیں دکھے گا۔ جب رات ہوئی اور رات تاریک ہو گئی، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جب جنگل پہ بکھیر دیا اور بہت بھی اچانک ایک دردناک رونے کی آواز بلند ہوئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا میرے گناہ کی جو سزا ہے مجھے دے دے، جو چاہے سزا دے دے،
लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। फारूक आजम लपके इब्ने अब्दुर्रहमान को सीने से चिमटा ली। इब्ने अब्दुर्रहमान चलो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे, आका तुम्हें बुला रहे, चलो। इब्ने अब्दुर्रहमान ने कहा उमर मेरे भाई, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई? क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई? फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता मेरे भाई, बस हुजूर का हुक्म था, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। इब्ने अब्दुर्रहमान ने कहा उमर तुम्हारे बहुत एहसानात है मुझ पर, एक एहसान और करो, चूंकि हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं कर सकता आने से, लेकिन हिम्मत भी नहीं है कि मैं उनको मुंह क्या दिखाऊं, मुंह दिखाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आऊंगा जरूर, लेकिन एक एहसान करो, जब नमाज हुजूर पढ़ा रहे हो तब लेके चलना, ताकि हाजिरी भी हो जाए, हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैंने वो गुनाह कर लिया है। एक नाकर्दा जुर्म हुआ उस जवान से, सामना करने की हिम्मत नहीं। हम कयामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाएं? सफेद और खूबसूरत लिबास पहनकर इतराने वालों, क्या जितने चमकदार हमारे कपड़े होते हैं उतना चमकदार हमारा दिल भी है? जितनी बड़ी बड़ी बातें हम जबान से करते हैं क्या उतना बड़ा हमारा किरदार भी है? उस जवान ने कहा कि उमर मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता, जब हुजूर नमाज पढ़े तब लेके चलना, ताकि हाजिरी हो जाए, सामना ना हो। मुझे यहां डॉक्टर इकबाल याद आते। इकबाल से किसी ने कहा था इकबाल तू इतना बड़ा रसूल है, तू जर्मनी तक जाता है, बर्तानिया तक जाता है, मदीने क्यों नहीं जाता? तो इकबाल ने कहा था इतना नवाजा अल्लाह ने कि जा सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊं, हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा। कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। उस जवान ने कहा कि मुझे नमाज के टाइम ले चलना। फारूक आजम हजरत सलमान फारसी इंतजार करने लगे सुबह का। जब फज्र का वक्त करीब आया, उस जवान को पकड़ा, चलने की ताकत भी नहीं थी उस जवान में, नहीं ताकत थी, 40 दिन तक न खाया हो, न पिया हो, न सोया हो, उस जवान में ताकत ही नहीं थी। पकड़ के लेकर के चले। जब पकड़ कर लेकर के चले, मस्जिद में आए तो हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की आवाज जैसे उस जवान के कानों में आई, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल फारिग हुए और पूछा कि इब्ने अब्दुर्रहमान कहां है, कहां गए इब्ने अब्दुर्रहमान? तो फारूक आजम और सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो बेहोश पड़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा, हुजूर के ठंडे ठंडे हाथ जब उनके हाथ में पहुंचे तो आंखें खोल दी और पहला सवाल ये किया, आका मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं हुई ना, आपका दिल तो नहीं दुखा ना, लेकिन मेरे करीम आका आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ इब्ने अब्दुर्रहमान तुझे क्या हो गया? अर्ज़ किया आका मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, मेरे जिस्म में ऐसा लगता है कि जैसे चूटियां चल रही है, चूटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका फरमाते हैं इब्ने अब्दुर्रहमान क्या मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं? ऐ इब्ने अब्दुर्रहमान क्या मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं? अगर कोई बंदा कितना भी गुनाह कर ले और इस आयत को पढ़े तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। कोई कितना ही बड़ा गुनाह करे और इस आयत की तिलावत कर ले तो अल्लाह उसको बख्श देता है। फरमाया इब्ने अब्दुर्रहमान आप लोग पहले बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ, आप हलचल करेंगे तो गुफ्तगू नहीं होगी।
درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک آیت پڑھاتا ہوں, اگر تم وہ آیت پڑھ لو تو اللہ تمہیں بخش دے گا, تمہاری مغفرت فرما دے گا. ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا پڑھو میں جو پڑھاتا ہوں. ہم سب بھی پڑھ لیں. حضور علیہ السلام نے ان کو پڑھا. حضور نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انہوں نے یہ آیت پڑھائی. آقا علیہ السلام نے کہا جو اس آیت کو پڑھے اللہ اسے بخش دیتا ہے. جیسے ابن عبدالرحمن نے سنا آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا آقا مگر میرا گناہ تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا گناہ ہے آقا میرا. سرکار نے فرمایا لے جاؤ اس کو, اس کے گھر پہنچا دو. صحابہ لے گئے, ان کو گھر پہنچا دیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, تقریباً 8 دن گزرے. نعرہ تکبیر. الحمدللہ ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور داعیہ کبیر حضرت علامہ شاکر صاحب دعوت برکات العالیہ تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر اور رسالت سے ہم حضرت کا خیر مقدم کرتے ہیں. تمام حضرات نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور داعیہ کبیر, وقار اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تشریف آپ سب بیٹھ جائیں. زندہ باد. درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ذبیح. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب جانتے ہیں کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر اور ہمارے قائد جن کی خطابت نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب پیدا کیا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں, اور اب آپ انہی کا خطاب سماعت فرمائیں گے. لیکن میں چند جملوں میں وہ حدیث مبارکہ جو بطور مفہوم ہم نے چھیڑا تھا اس کو مکمل کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب بڑے بزرگ آ جائیں تو چھوٹوں کو بیٹھ جانا چاہیے. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا بولنا یہ بے ادبی سے بہت قریب سے قریب تر ہوتا ہے. تو اس لیے کسی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں, کیونکہ ہم لوگ جو بھی سنتے ہیں اپنے بڑوں سے, بالخصوص ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارے امیر کی یہ تربیت کی برکتیں ہیں, اس کا نتیجہ ہے. تو لیکن بات مکمل کر دو, ایک بار پھر درود شریف پڑھیں ہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 دن ہو گئے ابن عبدالرحمن پھر بھی مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. آقا علیہ السلام نے 8 دن کے بعد پھر پوچھا سلمان فارسی سے, سلمان ابن عبدالرحمن کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید اب وہ جیے گا نہیں, وہ مر جائے گا, اس کا انتقال ہو جائے گا. اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے, بس ایک ہی بات کرتا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے یا مجھے اپنے گناہ کی سزا دے دے, لیکن میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دے, میرے آقا کو مت ہونے دے. بس وہ ایک ہی بات کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں چلو آج ہم اس کے گھر جائیں گے, اور اس کے گھر جا کر کے گویا کہ اس کو یہ بتایا جائے گا کہ حضور تجھ سے ناراض نہیں ہے, حضور علیہ تجھ سے ناراض نہیں ہے بلکہ وہ تجھ سے راضی ہے. یعنی آج ان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ حضور کا دل تمہاری وجہ سے نہیں دکھائے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر کے تشریف لائے اور ابن عبدالرحمن کے بستر پر آ کر حضور بیٹھ گئے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے,
اور ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ ان کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئے اور کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے، اور ان کے سر کو اٹھایا اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ قربان نالین حضور کی سر پہ آئے تو کہنے والے کہتے ہیں جو رکھنے کو مل جائے نالے پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نالین سر پہ آ جائے تو آدمی کہے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب حضور کی گود میں کسی کا سر آ جائے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا، اس سر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ابن عبد الرحمن کا سر حضور نے گود میں رکھا اور ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے وہ سر کھسکا اور زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر ہماری گود سے کیوں گرا لیا؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، آپ کی گود بڑی مقدس ہے، اور یہ سر بہت گنہگار اور پاپی ہے، اس میں جو دو آنکھیں ہیں اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مرتبہ ایسا ہوتا رہا، محب اور محبوب میں یہ ناز و انداز ہوتے رہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور محبوب کو جا کر کہنا اور سلام کہہ کر یہ بتانا کہ اے محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا لیے، اتنے آنسو بہا لیے کہ اگر یہ تمام آپ کے برابر بھی جرائم اور گناہ لے کر آئے گا تب بھی اللہ اس کو بخش دے گا، تب بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا پیغام بھیجا۔ انہوں نے پوری طاقت کو سمیٹا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور جب اٹھ کر کے بیٹھے تو پوچھا میرے اللہ نے کیا کہا؟ تو آقا فرماتے اللہ فرماتا ہے محبوب کے دل کا خیال کرتے ہوئے تو اتنا رو چکا ہے، اتنے آنسو بہا چکا ہے کہ اللہ تیرے لیے فرماتا ہے اگر پوری کائنات کے جرائم اور گناہ کے برابر بھی تو گناہ لائے تو بھی اللہ تجھے بخش دے گا۔ اتنا سن کر چیخ مارا اور زمین پہ پھر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، آقا نے فرمایا اب یہ نہیں اٹھے گا، ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، بلکہ نہ کردہ گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے۔ آقا نے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلانا، میں خود اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ کیا نصیب ہے، جنازے پہ نبی کا نام پڑھ دیا جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ جامع دعا اگر کسی کے جنازے میں خود تشریف لائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن جب جنازہ اٹھا، اس عاشق کا جنازہ اٹھا، تو چونکہ آقا خود جنازے میں موجود تھے تو بہت سارے صحابہ بھی جنازے میں آئے، لیکن جب میرے آقا جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو پیر رکھ کر نہیں چلتے تھے بلکہ اپنی انگلیاں رکھ کر کے چلتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ آج ہم آپ کو اس طرح چلتے دیکھتے ہیں کہ آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں، پورا پیر رکھ کر نہیں چل رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اس نے میرے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہائے ایک نہ کردہ جرم پر، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام محبوبیت حاصل کر لیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر چکی ہے، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کے دلوں کا حال کہ ان سے جرم ہوتا ہے تو وہ حضور کے دل کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کا وہ قول کہ لوگ چھوٹے بڑے گناہ میں الجھے ہوئے ہیں، اتنا تو خیال کرو کہ تم کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو اس گناہ سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اندازہ کرو اگرچہ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی لیکن بہرحال ایسا تو ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے اور ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ اللہ ہم سے وہ کام لے کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے مولا جن جن لوگوں نے تجھ سے مقبول وقتوں میں جب بھی دعا کی ہے ان ساری مقبول دعاؤں کا واسطہ مولا آج ہماری اس فریاد کو سن لے کہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا اور تیرے محبوب کو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی فرما دے۔ اور ہم یوں کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا
تم پہ کروڑوں درود. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك